انبیاء، خاتم الانبیاء، فخر کونین، تاجدار کونین، جناب رسول مقبول علیہ التحیۃ والصلاۃ والسلام کے زمانے تک 1,24,000 پیغمبروں کی شریعت میں 4 چیزیں مشترک رہیں، 4 چیزیں نہیں بدلیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی ترمیم نہیں ہوئی، کوئی قانون میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز ہے توحید باری تعالیٰ۔ کیا چیز ہے؟ توحید باری تعالیٰ، اللہ کی توحید، اللہ جل جلالہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا، اکیلا ماننا۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی اکیلا۔ اس ذات و صفات کے اکیلا ہونے میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی توحید تمام انبیاؤں کا مشن رہی، تمام انبیاء یہی بتاتے رہے، خالق اللہ، مالک اللہ، رزاق اللہ، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی۔ یہ تمام نبیوں کا ایک مشترکہ ایجنڈا تھا، تمام نبیوں کا ایک مشترکہ دعوت تھی۔ تمام نبیوں نے آ کر یہی دنیا کو بتایا کہ لوگوں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے مت جھکو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر بسجود نہیں ہونا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے یہ نیاز جبین کو نہیں جھکانا۔ یہ تمام نبیوں کا مشترکہ عمل تھا۔ تمام نبیوں کی شریعت میں توحید باری تعالیٰ کا پرچار ہوتا تھا۔ ہر نبی یہی دعوت دیتا کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ایک چیز تھی۔ باقی چیزیں تبدیل ہوتی رہیں لیکن توحید کا عنوان تبدیل نہیں ہوا۔ دوسری بات جو تمام انبیاء کی شریعتوں میں رہی وہ نکاح والی سنت ہے۔ کون سی سنت؟ نکاح والی۔ آدم سے لے کر، پرلے چھوٹے بٹن نہیں ہوتے، تھوڑا ہی گھٹ کرو، یہ دودھ آواز سے نکل۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس شریعت تک تمام انبیاء میں نکاح والی سنت بھی رہی۔ بغیر نکاح کے کسی شریعت میں بھی عورت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک اللہ پاک نے عورت کو نکاح کے ساتھ مرد کے لیے حلال فرمایا اور مرد کو عورت کے لیے نکاح کے ساتھ حلال فرمایا۔ یہ بھی تمام نبیوں میں نکاح والا عمل مشترک رہا۔ تیسری بات جو آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء، آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رہی وہ داڑھی والی سنت ہے۔ تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے۔ 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے چہرے پہ سنت رسول نہ ہو۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ مسواک والی سنت، دانت صاف کرنا مسواک کے ذریعے سے، یہ بھی تمام انبیاء کی سنت ہے۔ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے استعمال نہ کی ہو، اور یہ تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے۔ تو 4 چیزیں عرض کر رہا تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں یہ 4 چیزیں ہمیشہ رہیں۔ نمبر 1 توحید باری تعالیٰ، نمبر 2 نکاح، نمبر 3 داڑھی والی سنت، اور نمبر 4 مسواک والی سنت۔ اب سب سے پہلے تمام انبیاء کا مشترکہ جو اعلامیہ تھا، مشترکہ ایجنڈا اور تمام انبیاء کی دعوت جو تھی وہ یہ تھی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم والو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ آؤ ذرا قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کون سی دعوت دیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر جناب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام، کون؟ حضرت نوح علیہ السلام، جس نے دنیا میں 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ کس طرح بلایا؟ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا
حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کے دروازے پر جاتے ہیں، ایک ایک کے دروازے پر، جس طرح آج تیرا اور میرا تبلیغی بھائی ایک ایک دروازے پر جا کر لوگوں کو کہتے ہیں آؤ یار نماز کے لیے آؤ، آؤ مسجد کی آبادی کے لیے آؤ۔ اتنا بڑا محلہ ہو، اتنا بڑا محلہ، لیکن ایک دو نمازی ہوں، اللہ کا کہیں عذاب نہ آ جائے۔ آؤ لوگوں نماز کی طرف آؤ۔ پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ دن کو بھی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ میں نے قوم کو دن کو بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، صبح کو بھی پکارا، شام کو بھی پکارا۔ دن کو بھی میں لوگوں کو کہتا رہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کا یہی کام تھا۔ تمام نبیوں نے لوگوں کو کس کی طرف بلایا؟ سب کہو اللہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ کسی نبی نے بھی اپنی امت کو یہ تعلیم نہیں دی کہ لوگوں کسی غیروں کو پکارو، کسی بتوں کو پکارو، قبروں والوں کو پکارو، کسی زندہ و مردہ کو پکارو، نہیں، بلکہ تمام نبیوں نے یہی سبق دیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو مت پوجو۔ ماننا سب کو ہے لیکن مانگنا صرف اللہ سے ہے، یہ یاد رکھو، ماننا تو سب کو ہے۔ ہم انبیاء کے بھی قائل، ہم انبیاء کے بھی غلام، ہم نبیوں کے بھی غلام، ہم ولیوں کے بھی غلام، ہم نیک لوگوں کے بھی غلام، لیکن ماننا تو سب کو ہے پر مانگنا صرف اللہ کریم کی ذات سے ہے۔ تمام نبیوں نے کس سے مانگا؟ کس سے مانگا؟ اللہ کریم سے مانگا۔ کچھ آپ نے بھی بولنا ہے، چستی دکھانی ہے۔ تمام نبیوں نے کس کو پکارا؟ اگر پریشانی آئی تو کس کو پکارا؟ غم آیا تو کس کو پکارا؟ خوشی آئی تو کس کو پکارا؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ کہو اللہ کو۔ ایمان جس کا مضبوط ہوگا بآواز بلند کہے گا اللہ کو۔ حضرت یونس نے مچھلی میں کس کو پکارا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کس کو پکارا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کس کو پکارا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے آروں میں اپنے آپ کو چرواتے ہوئے پھر بھی کس کو پکارا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی والے پیغمبر وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، جس کو اللہ کا قرآن مزہ دے جائے بآواز بلند کہے سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتے لوگو آؤ ذرا مجھ سے پوچھو تو صحیح، وہ مچھلی والا پیغمبر کون سا پیغمبر؟ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی طرف پکارا، دن کو بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، ہر وقت لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے لگے۔ او لوگوں آؤ میرے اللہ کو پکارو، دوستی لگانی ہے تو اللہ سے لگاؤ، باقی ساری دنیا بے وفا، آؤ اللہ کے ساتھ دوستی لگاؤ، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو۔ ساری دنیا کو بلاتا ہے پیغمبر، لیکن پیغمبر کے بلانے کے باوجود قوم نے نہ مانا، قوم نے انکار کر دیا، قوم نے ہمیشہ انکار پر تلی رہی۔ آخر کار اللہ کے پیغمبر تنگ آ گئے۔ کیا ہو گئے؟ پیغمبر بلاتے بلاتے تنگ آ گئے۔ پیغمبر کے منہ سے ایک جملہ نکلا اللہ ان کو برباد کر دے۔ ہائے ہائے، پیغمبر کی بد دعا تھی، کوئی مذاق نہیں تھا، پیغمبر کی بد دعا تھی، اللہ ان کو برباد کر دے، میں دن رات ان کو پکارتا ہوں پھر بھی میری بات نہیں سنتے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر پس 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد۔ یہاں ایک فرق محسوس کرنا ہے، جس نبی نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نہ مانی، پیغمبر نے بد دعا دی۔ ایک میرے پیغمبر ہیں رحمت دو عالم، کون؟ رحمت دو عالم، فخر دو عالم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔
طائف میں لوگوں نے پتھر مارے، پیغمبر کے سر کا خون جوتوں میں چلا گیا، لیکن بد دعا نہیں دی، تب بھی کہہ رہے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں، اگر جانتے ہوتے تو ایسا کبھی نہ کرتے۔ میرے پیغمبر نے کبھی امت کو بد دعا نہیں دی بلکہ دعائیں دی ہیں، اور پیغمبر تنگ آتے تو بد دعا دیتے۔ پیغمبر نے بد دعا دی حضرت یونس نے، اللہ نے فرمایا بس آیا عذاب ان پر 3 دن کے بعد، لیکن پیغمبر سے تھوڑی سی اتحادی لغزش ہوئی، پیغمبر نے کیا کیا؟ اللہ سے پوچھے بغیر اس بستی کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا تیرے لیے مناسب نہیں تھا، مجھ سے پہلے پوچھتا، میں تو اس بات پر بھی قادر تھا ساری بستی کو برباد کر دیتا، تجھے بچا دیتا، تو میرے پوچھے بغیر چلا گیا، تو میرا پیغمبر تھا۔ دریا میں سفر شروع کر دیا، جب دریا میں گیا تو کشتی فرمائی ادھر ادھر ہونے لگی۔ اس زمانے میں اصول تھا اگر کشتی ڈوبنے کے قریب آتی پتہ چل جاتا کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ اب کرا ڈالو کون ہے؟ کرا جب بھی ڈالتے تو سیدنا یونس علیہ السلام کا نکلتا، اس لیے کہ وہ اللہ سے بغیر اجازت نکلے۔ آخر فیصلہ ہوا بھئی بات سنیں، ایک بندے کی موت زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ 100 بندہ ہلاک ہو جائے، ڈوب جائے، لہٰذا اس غلام کو اٹھاؤ اور دریا میں پھینک دو۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے پھینکا، میں نے مچھلی کو آرڈر دیا، میرا پیغمبر آ رہا ہے، غذا نہیں بنانا، بطور امانت کے رکھنا ہے۔ حضرت یونس کو مچھلی نے 40 دن تک اپنے پیٹ میں بطور امانت کے رکھا۔ کتنی بڑی مخلوقات اللہ کی سمندروں میں بھی رہتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں 40 دن تک میں مچھلی کے پیٹ میں نماز پڑھتا رہا، اتنا بڑے مچھلی کا پیٹ تھا، 40 دن تک نماز پڑھتا رہا۔ لیکن بات یہ ہے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں بڑی مشکل ہے۔ اب دیکھو ایک بندہ جانور کے پیٹ میں آ جائے، دریاؤں کا اندھیرا، کتنا دریاؤں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اور پھر اس اندھیروں میں اس مشکلات میں پیغمبر نے کس کو پکارا؟ قرآن کہتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ میرا مچھلی والا پیغمبر جب غصہ ہو کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلا گیا، جب ہمیں چھوڑ کر گیا ہماری اجازت کے بغیر، ہم نے اسے کہاں پہنچایا؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر، لیکن میرا پیغمبر وہاں پہنچ کر کیا کرتا ہے؟ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، پیغمبر نے ظلمات، اللہ نے ظلمات کا لفظ استعمال فرمایا، پڑھے لکھے لوگ سمجھیں گے، عربی زبان کو سمجھنے والے، ظلمات جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اس پیغمبر نے 3 اندھیروں میں مجھے پکارا، کتنے؟ 3 اندھیروں میں مجھے پکارا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ، اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو کون بچائے گا؟ اللہ تو ہی نجات دینے والا ہے۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر نے 40 دن تک مجھے پکارا، کسی اور کو نہیں پکارا، اللہ کو جب مجھے پکارا، اندھیروں میں مجھے پکارا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس پیغمبر کو باہر نکال دیا۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا والوں سنو، اگر وہ میرا پیغمبر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، یہ قرآن پاک کے حافظ بیٹھے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ یونس علیہ السلام، وہ مچھلی والا پیغمبر مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی ہمیں نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا قیامت کا دن آ جاتا، اس وقت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ معلوم ہوا مختار کل کون؟ اللہ۔ آج ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے بغیر بھی ولی بھی مختار کل، نبی بھی مختار کل، نہیں میرے دوستو، مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر پیغمبر کو اللہ نہ نکالتے مچھلی کے پیٹ سے، اللہ فرماتے قیامت تو آ سکتی تھی لیکن مچھلی کے پیٹ سے پیغمبر باہر نہیں آ سکتا تھا۔
تو یہ بات ہے، اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام کو یہی مشن دے کر بھیجا تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ۔ تمام نبیوں نے یہی دعوت دی تھی کہ اے قوم کس کو پکارو؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پکارو۔ اگر پریشانی آ جائے تو اللہ کو پکارو، اگر انسان پر فرمائے کوئی برا وقت آ جائے تب بھی اللہ کو پکارو۔ تمام انبیاء کا یہ مشترکہ کام تھا، اور اللہ کے بغیر کسی اور کو پکارنے سے مسائل حل ہوتے بھی نہیں ہیں۔ حل قرآن سے پوچھو، مشرکین مکہ کی عادت کیا تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور حضور سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے ان کی عادت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ سفر کرتے تھے، اکثر عرب کے لوگ تاجر ہوا کرتے تھے، دوسرے ملکوں میں تجارت کرتے، تو جب دریاؤں کا سفر ہوتا اور دریاؤں میں کشتیوں میں جب چڑھتے، پھر کشتی جب ادھر ادھر ہونے لگتی اور انہیں اب پکا گمان ہو جاتا کہ اب بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے، پھر کیا کہتے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ پھر کہتے اللہ اب یہاں تو بچائے گا، تیرے بغیر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ پانی میں ڈوبتے ہیں، تیرے بغیر کوئی بچانے والا نہیں۔ قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ۔ لیکن مشرک بڑا پلیت ہوتا ہے، مشرک کی چال بڑی عجیب ہوتی ہے، مشرک مشکل میں تو رب کو پکارتا ہے، لیکن جب فلما نجاہم من البر، جب دریا سے بحر نکل آتا خشکی پر، اذا ہم یشرکون، پھر کہتا فلانے بابے نے ہمیں بچا لیا، فلانے کی 11ویں ندی ہوتی تو کہاں بچتے ہم، فلانے کی چادر نہ چڑھائی ہوتی تو کہاں بچتے۔ پھر یہ اپنی اس میں لگ جاتا ہے، اذا ہم یشرکون، پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے بندہ تمہیں مشکل میں بھی مجھے پکارنا چاہیے، جب آسانی آئے تب بھی کسے پکارے؟ مجھے پکارنا چاہیے، ہر حال میں مجھے پکارو، یہ میں اللہ کی ذات ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی، اب یہاں آپ ذرا سمجھیں، مسئلے کو سمجھنا ہے، آج لوگ غیروں کے دروازوں پر، غیروں کے درباروں پر، غیروں کے دروازوں پر نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ نذرانے غیروں کے دروازوں پہ پیش نہ کرو، اللہ کے راستے میں دو۔ کہاں دو؟ اللہ کے راستے میں دو۔ جانوروں کو غیروں کے درباروں پر ذبح نہ کرو، اللہ کے راستے میں ذبح کرو، اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے راستے میں دو۔ غریبوں کو دو، یتیموں اور مساکینوں کو دو، ایسے دروازوں پر خرچ کرو۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، حدیث نبوی ہے، شک کرنے سے بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، ایک بندہ مکھی جو ہے، توجہ رکھنا، یہ عام مکھی جو گندی مکھی ہوتی ہے، بندے کے جسم پر بیٹھتا ہے، بندہ نفرت کرتا ہے، کھانے پہ بیٹھے بندہ نفرت کرتا ہے۔ فرمایا ایک بندہ مکھی دینے کی وجہ سے، غیر کے دروازے پر مکھی دینے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، اور دوسرا آدمی مکھی نہ دینے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ اب کیسے ہیں؟ بات کو ذرا سمجھیں۔ زمانہ جاہلیت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی کی بات ہے، زمانہ جاہلیت، دو آدمی سفر کر رہے ہیں، دو دوست ہیں، سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے وہ راستہ بھول گئے، بھٹک گئے بیچارے، اور ایک ایسی بستی میں پہنچے جو ساری مشرکین کی بستی تھی، اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، غیروں کو ماننے والے تھے، بتوں کو ماننے والے تھے۔ انہوں نے ان مسافروں کو پکڑ لیا، کہا کون ہو؟ کہا ہم رستہ بھول گئے۔ کہا اچھا ایسی بات ہے، ہمارے ہاں یہ رواج ہوتا ہے، جو بھی ہماری بستی سے گزرتا ہے وہ ہمارے بتوں پر نذرانہ چڑھواتا ہے، یہاں کچھ نہ کچھ نذر و نیاز پیش کرتا ہے، ہم ایسے نہیں جانے دیتے۔ انہوں نے کہا بھئی ہم تو خود مسافر ہیں، خود کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اب یہاں ہمارے پاس کوئی ہے نہیں جو ہم تمہارے بتوں کا نذرانہ دیں۔ انہوں نے کہا اگر کچھ بھی نہیں ہے، ایک مکھی پکڑ لو، مکھی، اور وہ ہمارے بتوں کا نذرانہ ان کے نام پر کر دو، تب ہم تمہیں چھوڑیں گے، ورنہ قتل کرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا ایک بندہ پکا ہو گیا، ایک بندہ، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں غیر کے دربار پر، غیر کے دروازے پر یہ کام نہیں کر سکتا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا قتل ہوتے ہی جنت میں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ قتل ہوتے ہی، شہید ہوتے ہی جنت میں چلا گیا۔ دوسرے نے وہ مکھی پکڑ کر دے دی، جان بچوا دی، وہ چلا گیا۔ حضور نے فرمایا جیسے ہی مرا، مرتے ہی جہنم میں چلا گیا۔ تو اللہ حفاظت فرمائے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کے دور میں چار چیزیں مشترک رہیں۔ یہ بات میں نے شروع کی تھی کہ توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے یہ تمام نبیوں کے زمانے میں مشترکہ عمل رہا۔ اسی طرح دوسرا کام، تمام نبیوں کی شریعتوں میں تبدیل ہوتی رہی، توحید نہیں بدلی، نکاح نہیں بدلا، نکاح ہوتا رہا ہر شریعت میں، داڑھی والی سنت نہیں بدلی،
اور مسواک والی سنت نہیں بدلی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنا بھی اتنا بڑا ثواب ہے۔ سنتوں سے آج تو بندوں نے سمجھا کہ سنت کیا چیز ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں ابھی نماز جمعہ پڑھیں گے، جمعے کے بعد لوگ فرض پڑھ کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو نوافل کو چھوڑے گا اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کی نحوست یہ پڑے گی کہ اس سے سنتیں چھوٹ جائیں گی، پھر سنت جب چھوٹ جائے گی پھر نحوست یہ پڑے گی کہ فرض بھی چھوٹ جائیں گے۔ نبی کی سنت چھوڑتے ہو، اس نبی کے احسان کیسے اتارو گے قیامت کے دن؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پہلے لوگوں کی شکلیں بدل جاتی، آج میرے اور آپ کے جو اعمال ہیں، کوئی کتا ہوتا، کوئی خنزیر ہوتا، کوئی بندر ہوتا۔ دہلی کے اندر ہندوستان میں ایک وقت تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، دہلی میں ایک اللہ والے رہتے تھے، جب بازار میں نکلتے اپنی پگڑی کو یہاں سے